نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر صفات میں عطف کا استعمال کیسے ہوا ہے، تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے اس حوالے سے۔ اب اس میں جو ہمارے پاس ایک پوائنٹس یا ایک ہمارے پاس قانون بن کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصوف اور صفت جو اس کی صفات ہوتی ہیں، اگر صفات میں بعد یعنی دوری اور تغایر مقصود نہ ہو تو عطف کا استعمال نہیں کرتے۔ یعنی اگر ایک ہی صفات ہیں اور وہ قریب کی صفات ہیں، ان کے اندر بعد اور دوری نہیں مطلوب نہیں ہے تو اس میں ہم عطف کا استعمال نہیں کیا کرتے۔ اور اگر موصوف کی صفات ہیں، یعنی موصوف سے مراد ہے جس کی صفات ہیں، اگر اس کی صفات کے اندر بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، تو اس کے اندر قرآن پاک کے اندر یعنی عطف کا، جس کو ہم واو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی جو آیات تلاوت کی ہیں، اس کے اندر ایک خاص کافر کی یا ایک عام کافر کی جو ذمیمہ صفات ہیں ان کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان کے اندر اتنی صفات ہیں لیکن واو جو ہمارے پاس عطف ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں جی ولا تطع كل حلاف، یہ ایک صفت ہے، مہین دوسری ہے، ہماز تیسری ہے، مشاء ہے، بنمیم ہے، مناع للخیر ہے، معتد اثیم ہے، عتل بعد ذلك زنیم ہے، ان کان ذا مال وبنین ہے۔ تو یہ اتنی ساری صفات کا ذکر آیا ہے لیکن اس میں عطف کا استعمال نہیں ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے اگر کسی موصوف کی جو صفات ہوں، اگر ان میں بعد یا دوری یا تغایر مقصود نہ ہو تو قرآن پاک میں واو جو عطفی ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اگر ان کی اس ایک ہی صفت یعنی جو موصوف ہے اس کی صفات میں اگر تغایر مقصود ہوتا ہے، دوری مقصود ہوتی ہے اور بعد ہوتا ہے اس کی صفات میں، تو وہاں پہ ہمارے پاس واو عطف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمارے پاس ہے وہ سورۃ المومنون، جہاں سے 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں جی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب یہ ایک صفت ہے ان کی مومنوں کی جو فلاح پائیں گے کہ وہ نماز میں خشیت پیدا کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دیکھیں والذین هم عن اللغو معرضون، واو آ گیا، پھر والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، پھر واو آیا، والذین هم لفروجہم حافظون، پھر واو آیا۔ تو گویا یہاں سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر موصوف کی جو صفات ہیں ان کے اندر تغایر، ان کے اندر دوری اور بعد مقصود نہ ہو تو ہم عطف کا استعمال نہیں کرتے، اور اگر ان میں تغایر اور ان میں بعد اور دوری مقصود ہو تو وہاں پر واو عطفیہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس دو اگزامپل تھی، ایک سورۃ قلم کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھی گئی اور ایک یہاں سورۃ المومنین کی جو ابتدائی آیتیں ہیں کہ وہاں پر کیسے واو کا استعمال نہیں کیا گیا، اور یہاں ہر صفت کے بعد یعنی واو کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ نے سبق سے انشاءاللہ قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔